جی مفتی اقبال صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی شکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب کیسے بنتا ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شکریہ صحیح بھائی، آج بڑا اہم موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے شکر کا۔ شکر ایک عبادت کا نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 22 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شکر کا ذکر فرمایا ہے کہ تم شکران نعمت ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ يَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ۔ تم میری نعمتوں کا شکر کرو، کفر نہیں کرو۔ ابھی مجھ سے پہلے علامہ صاحب آیت کو کوٹ کر رہے تھے سورہ ابراہیم کی کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ اس کے آگے ہے اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، بہت شدید عذاب دیں گے۔ تو شکر ایک اللہ کی عبادت ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ کی وہ ہے دولت ایمان، اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا ماننے والا مطیع بنایا، محبت کرنے والا بنایا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم یہ ادا کریں گے تو یہ شکران نعمت ادا ہو جائے گا۔ کوئی نعمتیں ملتی ہے تو یہی کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ بہترین طریقہ یہی ہے شکر ادا کرنے کا۔ پھر صوفیاء کرام نے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ جب کوئی اللہ کی نعمت ملے تو زبان سے شکر ادا کرو، زبان سے، باللسان، بالجنان، بالارکان۔ تم زبان سے بھی شکر ادا کرو، دل سے بھی شکر ادا کرو، اور ارکان سے بھی شکر ادا کرو، یعنی نماز پڑھو۔ ایک حدیث کوٹ کروں گا جہاں حضرت سے تمہیں بات پوری کر لوں۔ جی ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، مکے سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، تو قافلہ ہمارا چل رہا تھا، ایک مقام آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے۔ اتنا طویل سجدہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے یوں سمجھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل گئی ہے جسم پاک سے۔ پھر آپ سرکار اٹھے، پھر دعا فرمائی۔ جب فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ قربان کریں، آپ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ حبیب آپ بخشے ہوئے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے پھر بات کریں گے مفتی صاحب، انشاءاللہ، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک بریک کی طرف جانا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بریک کے بعد اس کا جواب طلب کریں گے۔ ہماری جو آج کی جنریشن ہے وہ ایک خاص قسم کے کمپیریزن میں مبتلا ہے، موازنہ کرتی ہے اپنا لوگوں سے، کیونکہ لوگوں کے گھروں تک کی سٹوریز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بآسانی، تو اس کو لے کر کے وہ ایک خاص قسم کی ناشکری میں مبتلا ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی دین کی روشنی میں، پر ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا سیگمنٹ عالم کے بول جاری ہے، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہبا نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا تھا علامہ صاحب سے، اور وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو آج کا یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موازنہ کمپیریزن میں پڑا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ناشکری کا شکار ہو رہا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہمارے یہاں کا جوان جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی کیونکہ بڑھنے کی عمر ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی امنگیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ جوانی کی کیفیت یہ ہے، اللہ نے بھی ویسے انسان کو 3 دورانیے اور 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ تو یہ جوان ہے نا، یہ حسن اور حسن بین بھی ہے اور حسن آرا بھی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اس کی خواہشات زیادہ ہیں، اور جو خواہشات کی جو بڑھوتی اور اضافہ ہوتا ہے
اس میں پھر ظاہر ہے مطالعہ کہ اللہ نے فلاں میرے دوست کے ماں باپ کے گھر مجھے کیوں نہیں پیدا کیا, مجھے انہی ماں باپ کے گھر کیوں پیدا کیا. بے شک تو اس جوان کو خاص طور پر, اور یہ ناشکری کے الفاظ یہ ناشکری کے الفاظ ہیں, یہ اس جوان کو یہ کہا جائے گا کہ تم یہ جو سوچ رہے ہو اس کو ذرا صفحہ پلٹ کے دیکھو, اینک بدل کے دیکھو. سارا مسئلہ بھی ویسے اینک کا ہی ہے. جی ایسے سارا مسئلہ وہ سرخ شیشوں کی اینک لگائیں تو شلجم پہ چقندر نظر آتا ہے. تو شیشہ بدلنا ہے, اینک بدلنی ہے, دید بدلنی ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ دیکھنا ہے. اس کے اندر کوئی خوبصورتی بھی تو ہے. بہت زیادہ واقعات اور روایات اور احادیث ہمارے پاس ہیں کہ اس کا جو مثبت پہلو ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس اچھی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. محمود و ایاز کا بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ محمود غزنوی کا نوکر تھا, غلام تھا ایاز, اور ایاز نوکر ہوتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں وزیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. وہ تھا تو سید نا, کیا بات ہے, سید بھی تو تھا. کیا بات ہے. یہ بھی تو بات. تو وزراء نے شکایت کی کہ بھئی یہ غلام ہوتے ہوئے وزیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کیا خوبی ہے؟ کہ ذہین ہے, سمجھدار ہے, ہوشیار ہے, بابصیرت ہے. تو اس کو آزمایا گیا. تو محمود غزنوی نے کہا چلے میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیں کہ ایک کوئی جملہ بتائیں, کوئی ایک جملہ بتائیں کہ جو مجھے انتہائی غم میں بھی کام آئے اور انتہائی خوشی میں بھی کام آئے. جب میں بہت خوش اور غم میں مبتلا ہوں تو وہ ایک ہی جملہ مجھے سکون دے رہا ہو اور میں ناشکرانہ ہو جاؤں, میں باغی نہ ہو جاؤں. تو سب نے کچھ نہ کچھ کہا مگر یہ وہ ایک جملہ نہیں بن پا رہا تھا. تو جب ایاز سے کہا تو ایاز نے کہا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا, جی یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی جو گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ خوشی میں بھی کام آئے گا اور غم میں بھی کام آئے گا. جب پریشانیاں بڑھنے لگیں یہ وقت بھی گزر جائے گا. حضرت یوسف بھی جب زندان میں ڈالے گئے تو انہوں نے قیدیوں سے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا, چند چیزوں کا نسخہ بنا کے دیتا ہوں جو تمہیں پریشانیوں سے نکالے گا. اس میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ دن ایک جیسا نہیں رہتا, کل یوم ہو فی شان, ہر دن ایک نیا رنگ لے کر آ رہا ہے. تو آج نہیں کل شاید بہتر ہو جاؤ گے. اب اگر تمہارے ابا اماں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا, تم محنت کرو گے, تم کماؤ گے, تم بنا لینا وہ ساری چیزیں.